اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کے سبجیکٹ پہ میں نے بہت سارے ویڈیو بنائے۔ ہر بار نماز میں کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایسی نئی بات سمجھا دیتے ہیں کہ اسی سبجیکٹ کا یقین اور بڑھتا جاتا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا، سیدھا سیدھا جواب ہے 51-56 سورہ ذاریات 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا کام کرنا نہیں ہے تمہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آٹومیٹیکلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت مطلب غلامی۔ اللہ نے جو حکم دیا آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، ماننا ہے نہیں ماننا ہے، یہ تو ایک پوری دنیا کا سبجیکٹ ہے۔ آپ نے غلامی قبول کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں بیچا ہے اللہ کے حوالے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ سے اللہ جنت کے بدلے میں آپ کی مرضی خرید رہا ہے، آپ کی دولت خرید رہا ہے، آپ بیچنے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ عبادت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے اس کی۔ کیا آپ غلامی کرتے جائیے، غلام بن جائیے، غلاموں میں شامل ہو جائیے، مسلمان ہو جائیے، مومن ہو جائیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اپنی مرضی بیچ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے، میں کیسے کروں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا کیوں کروں؟ مجھے پیدا کیا گیا ہے کیوں؟ عبادت کے لیے۔ میں عبادت کیوں کروں؟ اس سوال میں اتنی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو، اتنا اگنور کیا ہے لوگوں نے اس سوال کو، یا پھر کسی غلط مفہوم میں مطمئن ہوتے رہے۔ آپ کو عبادت صرف پیوریفیکیشن کے لیے کرنا ہے۔ پیوریفیکیشن یاد رکھیے، تزکیہ نفس، تزکیہ بطن، تزکیہ بدن، یعنی یہ 3 قسم کا تزکیہ آپ کو کرنا ہے۔ پیوریفیکیشن، تزکیہ، اردو لفظ ہے پاکی، میں اس کو بولنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہی سوٹیبل ہے وہ ورڈ، سبحانہ کا لفظ پاکی۔ غرض یہ کہ آپ کو اگر پتہ کرنا ہو کہ پیوریفیکیشن کیسے کرنا ہے، اس مقصد کو جب تک آپ نہیں لیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یاد رکھیے، آپ برائیاں چھوڑ نہیں پائیں گے، آپ اچھے کام بھی کرتے رہیں گے، آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے دائی بن جائیں گے، مفسر، مترجم، عالم، فاضل، مفتی بن جائیں گے، لیکن آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے کیونکہ آپ کا ٹارگٹ پیوریفیکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کا ٹارگٹ پیوریفیکیشن بن جائے تو آپ اپنی باڈی کے یہ تینوں حصوں کا پیوریفیکیشن کرتے ہیں جو قرآن کے 3 حصے ہیں۔ پھر جب یہ کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی خیال آتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، ان کا بھی پیوریفیکیشن کروں، ان کو بھی دعوت دوں پیوریفیکیشن کی، پھر اپنے رشتہ دار، اپنے محلے والے۔ یہ آپ کا سفر ہے پیوریفیکیشن کا۔ ایٹ دی سیم ٹائم میرے کو اپنی بھی حفاظت کرنا ہے گندگی سے، ہر گندگی سے، جسمانی گندگی، کھانے پینے کی گندگی، اور اخلاق کی، روحانی گندگی۔ اب آپ کو سمپلی میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ بدن کی گندگی تو دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہے۔ ایک بالکل جاہل، نکما، غیر پڑھا لکھا بھی بورنگ کے نیچے بیٹھ کے، نل کے نیچے بیٹھ کے نہا لیتا ہے، کسی ندی کے پاس جا کے نہا لیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ گندگی صاف کرنا ہے، میرے جسم سے بدبو آئے گی، میرے منہ سے بدبو آئے گی، آنکھوں میں سے میل نکلے گا، ہر قسم کا پیوریفیکیشن۔ جسم کے جن حصوں کے بال نکالنا ہے نکالیں گے آپ۔ غرض یہ کہ آپ کی زندگی باڈی کے حساب سے پیوریفیکیشن دنیا کو معلوم ہے، نجاست کیا چیز ہے۔ اب رہی کھانے پینے کی بات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن زبردست آرڈرز دیے ہیں۔ طیبات حلال ہے اور خبائث حرام ہے۔ طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے، کیسے معلوم ہو؟ طیب وہ ہے جو آنکھوں سے دکھنے میں بھی اچھا لگے، سننے میں بھی اس کی باتیں، اس کے بارے میں سننے میں بھی پتہ چلے کہ اچھی چیز ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور جب قریب لائیں گے تو ناک سے پتہ چلے گا کہ ایک اچھی چیز تھی اب خراب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ تمام گیٹ سے پاس ہو جائے وہ، تو اپنی زبان پہ رکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جب انسانی طاقتوں سے باہر چلی جاتی ہے بات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں بتاتا ہے کہ یہ خبیث ہے، یہ خبیث ہے، یہ خبیث ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ تیسرا سبجیکٹ ہے وہ ہے اخلاقی طہارت، روحانی طہارت۔ یہ جسمانی طہارت ہو گئی، باڈی کے اوپر والا، باڈی کے اندر والا، جسمانی طہارت۔ اخلاقی طہارت کے لیے، روحانی طہارت کے لیے صرف 5 چیزیں حرام ہیں، یاد رکھ لینا۔ وہی سورہ اعراف کی 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما حرم ربی۔ اب یہاں پھر ماں ہے، دیکھیے آپ، وما خلقت الجن ہے نا، یہاں پر انما،
یقیناً صرف اور صرف یہی چیزیں حرام ہیں اخلاقی معاملات میں. الفواحش، بے حیائی کا ہر کام، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہوئی بے حیائی ہو، کھلا ہوا بے حیائی پن ہو، یا پھر چھپا ہوا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم، ہر قسم کے گناہ جو آپ کی فطرت میں ڈال کے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. حق تلفی، کسی بھی قسم کی حق تلفی. شراب پی کے آپ حق تلفی کرتے ہیں، حالانکہ وہ پینے میں بھی حرام. یہاں پر آپ کو باڈی کا بھی نقصان پہنچے گا، آپ کے اخلاق خراب ہوں گے. باڈی کے فائدے تو کچھ بتائے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ میرے خیال میں 129 ہے. تو اب والاثم، سیکنڈ نمبر پہ والاثم، ہر قسم کا گناہ، زیادتی، حق تلفی. اس کے بعد ہے والبغی بغیر الحق، کسی بھی جاندار کی پوری دنیا میں کسی بھی جاندار کی جان، مال، عزت، آبرو انسانوں کی، اس کے ایون آپ کسی جو ہے جانور کو بھی، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دھتکارتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بعض گھوڑوں سے کام لیتے ہیں اور بیل سے کام لیتے ہیں، گائے بیل سے، اس کو مارتے ہیں، توڑتے ہیں. اونٹوں سے خدمت لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. گھوڑوں سے خدمت لیتے ہیں، مارتے ہیں. آپ اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتے جانوروں پہ. کتوں کو مارتے ہیں تو پھر یہ ظلم ہے، یہ بغی بغیر الحق ہے. اب دیکھیے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم، ہر قسم کی حق تلفی، والبغی بغیر الحق 3 نمبر پہ. 4 نمبر پہ ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہر وہ معاملے میں اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پاورفل سمجھتے ہیں، جادو ٹونا ہو، دشمنی ہو، بغی بغیر الحق کے کسی بھی سیکشن کا ہو، آپ اگر کسی اور کو پاورفل سمجھتے ہیں اللہ کے برابر، تو آپ شرک کر رہے ہیں. آپ کسی سے ڈرتے ہیں یا کسی سے محبت کر رہے ہیں، جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہو رہی ہے، والدین سے، بیوی بچوں سے بڑھ کے ہو رہی ہے، تو یہ سب کے اسٹیجز ہیں، یہ شرک ہے. یہ 4 نمبر کی بات ہوئی. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یہ تو صبح سے شام تک آپ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے. یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیجئے، دن میں اٹھنے کے بعد یہ پڑھ لیجئے، آپ کو کبھی رزق کا جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ سب بکواس باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی امتحان کے لیے بھیجی ہے، سب کو الگ الگ کیٹیگریز میں پیدا کیا ہے. تو یاد رکھیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیے. یہی ٹارگٹ کو لے کے قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، قرآن لکھیے، قرآن کی تفسیر کیجیے. سلام.